الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وکبرہ تکبیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات ہے کہ جس نے تمام مخلوقات کو وجود بخشا اور وہ اکیلا ہی پوری کائنات کو رزق فراہم کر رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج میں جس عنوان پر بلکہ ایک اخلاقی اور سماجی برائی کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، وہ ہے غیبت۔ مالک کائنات نے غیبت کی ممانعت میں شدید الفاظ اور احکامات کا استعمال فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستو، اسلام نے ہر اس چیز سے روکا ہے جو مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتی ہے۔ ان سماجی اور اخلاقی برائیوں میں اور خرابیوں میں غیبت بہت نقصان دہ ہے۔ میرے بھائیوں، غیبت کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان یا انسان دوسرے مسلمان کی عدم موجودگی میں اس کی خامیاں بیان کرے اور اس طرح دوسروں کے دل میں اس مسلمان کے متعلق نفرت پیدا کرے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مالک ارض و سما نے غیبت کی مذمت میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيَحِبُّ أَن يَأْكُلَ لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ آئیے ہم اس آیت کریمہ کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بعضکم بعضا، اور مسلمانوں تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، بس تم ناپسند کرتے ہو، بس تم سب ناپسند کرتے ہو۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، عہد حاضر میں ہم غور کرتے ہیں تو غیبت کی بیماری کو ہر جگہ پورے معاشرے میں پھیلا ہوا پاتے ہیں۔ ہر بندہ، تقریباً ہر بندہ
اس مسئلے میں مبتلا ہے۔ کوئی کسی کی برائی بیان کر رہا ہے، کوئی کسی کی خامیاں ٹٹول رہا ہے، کوئی کسی کے خلاف پراپیگنڈے کر رہا ہے، کوئی کسی کی عدم موجودگی میں نفرت امیز باتیں کر رہا ہے۔ اللہ کے قرآن پر غور کریں تو خدا را آئیں مل کر اس پر عمل کریں کہ ہمیں اللہ پاک کیا سمجھا رہے ہیں۔ ہمیں ان کاموں سے میرے بھائیوں بچنا چاہیے جن سے میرا اور آپ کا خالق و مالک ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جن سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ آئیے ہم نبی کل کائنات، مدینے کے تاجدار، سید ولد آدم، سید الکونین، امام اعظم، امام دین، رحمت للعالمین کا فرمان سناتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حالت سفر میں راستے میں دیکھا ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہوا ہے۔ ساتھیوں کو بات سمجھانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے آپ نے پوچھا کہ اے میرے ساتھیوں، کیا آپ میں کوئی پسند کرتا ہے کہ مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھائے؟ صحابہ نے عرض کی، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی شخص ایسا پسند نہیں کرتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اسی طرح ناپسند سمجھو جس طرح مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھانا ناپسند سمجھتے ہو۔ ایک شاعر نے غیبت کے نقصان بیان کرتے ہوئے بڑے ہی پیارے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں، غیبت ایسا پاپ ہے لوگوں جو ختم کرے بھائی چارے کو، ڈالے نفرت بھائیوں میں، ڈالے نفرت بھائیوں میں اور دشمن کرے پیارے کو، ڈالے نفرت بھائیوں میں اور دشمن کرے پیارے کو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کسی عام افسر کا حکم ہو، کسی دنیا کے عہدے دار کا آرڈر ہو، کسی ایس پی کا آرڈر ہو، کسی آئی جی کا فرمان ہو، کسی منسٹر کا کہنا ہو، تو ہم اس کی بات پر دوڑ کر عمل کرتے ہیں۔ کسی دنیا کے بادشاہ کی بات کو بہت جلد فالو کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو زمین و آسمان کا بادشاہ اور پوری کائنات کا شہنشاہ ہے، ہم اس کی بات کو اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ اللہ فرما رہا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی پڑھا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں کوئی پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، بس تم ناپسند کرتے ہو۔ میرے دوستو،
ہمارا معاشرہ اس وقت تطہیر کا باعث بنے گا اور بھائی چارے کی آماج گاہ بنے گا، پیار و محبت اور امن و آشتی کا گہوارہ بنے گا جب ہم ایک ایک کر کے ان سماجی اور اخلاقی برائیوں کو جڑ سے ختم کریں گے۔ ایک صحابی نے نبی کل کائنات سے عرض کی، قربان جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم کسی مسلمان کی اس کی غیر موجودگی میں خامی بیان کریں تو یہ غیبت ہے۔ اگر وہ خامی اس میں موجود ہو تو پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم فرماتے ہیں، اے میرے صحابی اور صحابیوں، اگر وہ غلطی اس میں موجود ہے اور آپ اس کی عدم موجودگی میں تبصرہ کر رہے ہیں، لوگوں کو بتلا رہے ہیں، یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے اور آپ اس کو ڈنکے کی چوٹ بیان کر رہے ہیں، یہ تو پھر اس مسلمان پر بہتان ہے۔ یعنی میرے بھائیوں، اللہ کے رسول سمجھانا یہ چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ گناہ اس میں موجود نہیں جو آپ اس کی غیر موجودگی میں بیان کر رہے ہیں تو پھر بہتان ہے، پھر بھی گناہ ہے، اور اگر اس میں یہ خامی موجود ہے اور آپ غیبت کر رہے ہیں تو غیبت بیان کرنا بھی گناہ ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے مسلمان دوستوں، آؤ مل کے ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کریں اور اپنے اوپر احتساب بٹھائیں، اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا ہمارا احتساب کرے، اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ آپ پر انگلی اٹھائیں، خود اپنا محاسبہ کیا کرو۔ ہمیں ہر روز شام کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب ہم آرام کرنے لگیں تو ہمیں اپنے سارے دن کی کارگزاری پر غور کرنا چاہیے کہ آج ہم نے کس کس کی غیبت کی، کس کس پر بہتان تراشی کی، اور کس کس کی خامیاں بیان کی، اور کس کس کو برا بھلا کہا، کس کس کو گالی گلوچ کی۔ ہمیں اس سے پرہیز کرنا ہے۔ اس لیے میں تو اس بات پہ ہی کام ختم کروں گا کہ دعووں سے بات نہیں بنے گی جب تک اپنے دعوے کا ثبوت نہیں دیں گے، اپنی مسلمانی کا ثبوت نہیں دیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں فائدہ عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔